دنیا کا سب سے وزنی لنگر جو بحری جہاز کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے بحری جہاز کو روکا جاتا ہے۔ یہ بحری جہاز کی بریک کے کام آتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ بحری جہاز کے لنگر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو بحری جہاز کی بریک ہوتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، لنگر، جسے اینکر بھی کہا جاتا ہے۔ لنگر ہر چھوٹے بڑے بحری جہاز میں موجود ایجاد کا نام ہے۔ اس کے بغیر بحری جہاز کو روکنا یا کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ لنگر زیادہ قدیم سے جہاز رانی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ابتدائی لنگر پتھر کی چٹانیں تھی، بعد میں لنگر لوہے اور فولاد سے بنائے گئے ہیں جو آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ لنگر جہاز کی جسامت کے لحاظ سے وزنی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہازوں میں 1 ٹن سے کئی 100 ٹن تک لنگر موجود ہوتے ہیں۔ بڑے لنگروں کو لوہے کی وزنی زنجیروں سے پانی میں پھینکا جاتا ہے۔ سمندروں میں بحری جہاز اور کشتیاں سفر کر کے انسان اور اس کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ یہ آمد و رفت اور سفر کا آسان ذریعہ ہے، لیکن کوئی بھی بحری جہاز، حتیٰ کہ چھوٹی سی کشتی بھی، ایک آلے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یہ آلہ لنگر کہلاتا ہے، اسے اینکر بھی کہا جاتا ہے۔ لنگر دراصل ہر بحری جہاز اور کشتی کی بریک ہے۔ جب بحری جہاز کو سمندر میں کسی بھی جگہ روکنا ہو تو لنگر ہی اسے مطلوبہ مقام پر کھڑے رکھتا ہے۔ اگر لنگر نہ ڈالا جائے تو تیز سمندری ہوائیں بحری جہاز کو بہا کر دور لے جائیں۔ اس لیے لنگر بڑا مفید آلہ ہے۔ اس نے جہاز رانی کو کارآمد اور آسان بنا دیا ہے۔ لنگر کے حصے۔ ایک عام لنگر کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ اس کی مرکزی لمبی فولادی نالی ساک، جسے شینک کہتے ہیں۔ ساک کے نیچے ترچھا بازو عام نصب ہوتا ہے۔ بازو کے عموماً دونوں کناروں پر آنکڑے لگے ہوتے ہیں۔ ساک کے اوپر بھی ایک ترچھی نالی ہوتی ہے جسے سٹوک کہتے ہیں۔ اس نالی کے وسط میں سوراخ چھلا کہلاتا ہے۔ اسی سوراخ سے لنگر کی رسی یا زنجیر باندھی جاتی ہے۔ بازو کا جو حصہ سمندر کی تہہ سے ٹکرائے اسے تاج کہتے ہیں۔ مرکزی نالی کے وسط میں لنگر کو متوازن کرنے والا آلہ بیلنسنگ بیڈ نصب ہوتا ہے۔ دور جدید کے اکثر لنگروں میں بلائی ترچھی نالی موجود نہیں ہوتی۔ لنگر کام کیسے کرتا ہے؟ جب بحری جہاز کو بندرگاہ یا کسی بھی جگہ ٹھہرانا مقصود ہو تو لنگر ڈالنے والے ہنر مندوں کو بلایا جاتا ہے۔ سمندر میں لنگر ڈالنا ایک فن ہے، ہر کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ لنگر ڈالنے کی تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے جو کافی سخت ہوتی ہے۔ یہ کام سیکھ کر ہی ہنرمند لنگر صحیح طریقے سے ڈال پاتا ہے۔ لنگر ڈالنے والے ہنرمندوں کو سب سے پہلے یہ جانچنا ہوتا ہے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں لنگر سمندر کی تہہ میں اچھی طرح جم جائے۔ آخر کار سمندر میں لنگر اس خاص انداز میں پھینکا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنس جائے۔ تب بھی بحری جہاز عمدہ طور پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ لنگر ڈالتے ہوئے ہنرمندوں کو کئی چھوٹی بڑی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ سمندر میں لنگر ڈالنے کے بعد بحری جہاز کہاں جا کر رکے گا؟ کیا سمندری طوفان آنے والا ہے؟ یہ کہ سمندر کی تہہ میں زمین سخت ہے یا پھر بھری؟ آج کل سبھی بحری جہازوں میں 2-3 لنگر موجود ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی سمندری علاقے کی زمین پتھریلی ہے یا پھر بھری، تو اس لحاظ سے لنگر سمندر کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایک لنگر اپنے وزن یا پھر ڈیزائن کے ذریعے اپنی افادیت ثابت کرتا ہے۔ بعض لنگر وزن اور ڈیزائن دونوں کی مدد سے فائدہ دیتے ہیں۔ لنگروں میں ڈیزائن زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے منفرد ڈیزائن کی بدولت لنگر سمندر کی تہہ میں زمین میں بخوبی گھڑ جاتا ہے۔
بہترین لنگر وہ ہے جو سمندری طوفان اور مدو جزر میں بھی اپنی جگہ جمع رہے اور اوپر نیچے ہوتی سمندری لہروں میں اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں۔ لنگر کی اقسام، لنگر کی دو بنیادی اقسام ہیں، ایک عارضی لنگر ہے اور دوسرا مستقل لنگر۔ عارضی لنگر سمندروں میں رواں دواں بحری جہازوں اور کشتیوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنا ہو تو سمندر میں لنگر ڈال کر جہاز روک لیا جاتا ہے۔ جب سفر کرنا ہو تو لنگر اشے پر واپس کھینچ لیا جاتا ہے۔ مستقل لنگر عام طور پر سمندر کی تہہ ہی میں رہتے ہیں۔ یہ عموماً ایسی بحری جہاز پر پلیٹ فارم سے بندھے جاتے ہیں جسے طویل عرصہ سمندر میں کھڑے رہنا ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ اور یورپی ممالک کے کئی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کے اندر عجائب گھر بنے ہیں۔ ان جہازوں سے مستقل لنگر باندھ کر انہیں سمندر میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ بھی حیران پریشان ہوتے ہوں گے کہ بندرگاہوں پہ اتنے سارے جہاز کیسے کھڑے ہیں۔ وہ انہی لنگر کی بدولت کھڑے رہتے ہیں اور وہاں مہینوں کھڑے رہتے ہیں۔ تاریخ بولتی ہے، جی ہاں، تاریخ بولتی ہے، مشرقی وسطی کے باشندوں نے ہزاروں سال پہلے کشتی رانی کا آغاز کیا۔ انہی قدیم انسانوں نے پتھروں کی مدد سے پہلے لنگر ایجاد کیے، پھر ایک بھاری پتھر لیتے اور اپنے سرکنڈوں سے بنی رسی سے باندھ دیتے۔ جب کشتی کو سمندر یا دریا کسی بھی جگہ روکنا ہوتا تو پتھر پانی کے اندر پھینک دیا جاتا۔ رسی کشتی کے کنارے بندھی ہوتی، پتھر کی وزن کی وجہ سے کشتی ادھر ادھر نہ بہتی اور اپنی جگہ ٹھہری رہتی۔ رفتہ رفتہ بڑے بڑے بحری جہاز آئے تو لنگر لوہے سے بنائے جانے لگے۔ آج کل زیادہ تر لنگر فولاد سے بنائے جاتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لنگروں کی اقسام، جی ہاں، فشر مین لنگر یہ سب سے مشہور لنگر ہے۔ اس میں ایک مرکزی نالی ہوتی ہے، بازو کے دائیں بائیں بڑے آنکڑے لگے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں یہ اسٹاک لنگر کہلاتا ہے۔ فشر مین لنگر سمندر کی تہہ میں چٹانی زمین پر گڑ جاتا ہے۔ جسے زمین پر گھاس اگی ہو وہاں بھی دھنس جاتا ہے، مگر زمین بھربری نکل آئے تو وہاں یہ لنگر کام نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ بحری جہاز اپنے زور سے فشر مین لنگر کو کھینچتا چلا جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر دھنس نہیں پاتا۔ اسٹاک لیس اینکر بے اسٹاک لنگر، یہ لنگر 1882 میں برطانیہ میں ایجاد کیا گیا۔ اس لنگر میں مرکزی نالی سے بازو اور آنکڑے جڑے ہوتے ہیں اور علیحدہ ہی سے نہیں ہوتے۔ اس لنگر کے آنکڑے بھی زیادہ بڑے بنتے ہیں۔ بے اسٹاک لنگر آسانی سے سمندر میں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے بیشتر جہاز راں اس لنگر کو پسند کرتے ہیں۔ تاہم اس کی خامی یہ ہے کہ یہ لنگر ریت اور مٹی والی زمین میں اچھی طرح دھنس نہیں پاتا۔ اس لیے جب سمندری علاقوں میں سمندر کی تہہ ریتلی یا بربری ہو وہاں یہ لنگر کام نہیں کرتا۔ یہ اسٹاک لیس لنگر کہلاتا ہے۔ ڈان فورٹ لنگر، یہ لنگر کڑھاری جیسی شکل و صورت رکھتا ہے۔ اس میں مرکزی نالی تاج کے وسط میں نصب ہوتی ہے، جبکہ بازو سے دو لمبے اور چپٹے آنکڑے لگے ہوتے ہیں۔ یہ آنکڑے نوکیلے ہوتے ہیں۔ جب یہ لنگر سمندر کی تہہ میں زمین کے اندر دھس جائے تو اسے گھمانا بھی ممکن ہے۔ یہ لنگر بربری میں مٹی یا ریت والی زمین کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ ہل لنگر، یہ ہل جسے ہل بھی کہا جاتا ہے، یہ ہل سے ملتا جلتا لنگر ہے۔ اس میں مرکزی نالی اور بازو کے درمیان وزنی فولادی گولا سا بنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لنگر زیادہ بھاری لگتا ہے۔ یہ ہر قسم کی سمندری زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ وزنی ہونے کی وجہ سے اسے دھنسنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ گراپنل لنگر، یہ پنکھے کی شکل والا لنگر ہے۔ اس کے بازو سے چار بڑے بڑے آنکڑے جڑے ہوتے ہیں۔ اس لنگر کا فائدہ یہ ہے کہ جب اسے سمندر کے اندر ڈالا جائے تو کوئی نہ کوئی آنکڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس لنگر کو عام طور پر سخت زمین اور موقع کی چٹانوں میں گاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لنگر بربری زمین کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ڈیجیٹل لنگر، یہ لنگر کی سب سے جدید قسم ہے۔ یہ لنگر جی پی ایس ریسیور سے منسلک ہوتا ہے۔ ریسیور مصنوعی سیارے سے سمندر کے اندر کی صورتحال سے جہاز کو آگاہ رکھتا ہے۔ سمندر اور اس کی تہہ کا نقشہ
جہاز کے انجنوں میں اسکرین پر ہر وقت آتا رہتا ہے۔ اس نقشے کو دیکھ کر جہاز والے فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں لنگر ڈالنا ہے، مین کون سی جگہ لنگر کے لیے موزوں ہے۔ لنگر کی چرخی یہ ایک ایسی بڑی مشین ہے جس کے ذریعے بہت بڑے لنگر کو پھینکا یا اٹھایا جاتا ہے۔ اس مشین میں ایک بہت بڑے دندانے دار پہیے کو گھما کر لنگر کی زنجیر کو کھولا اور لپیٹا جاتا ہے۔ یہ مشین زیادہ تر ہائیڈرولک سسٹم سے چلائی جاتی ہے۔ یہ لنگر کی چرخی جسے اینکر وائنڈ گلاس کہتے ہیں۔ سب سے وزنی لنگر 2007 میں ہالینڈ کی لنگر بنانے والی کمپنی وارے ہوف نے امریکی فوجی کے لیے 8 خصوصی لنگر تیار کیے۔ یہ مستقل لنگر تھے جو ہر ایک کا وزن 75 ٹن تھا۔ ہر لنگر 12 میٹر چوڑا تھا۔ یہ لنگر امریکی فوج کے لیے ایک ریڈار اسٹیشن کو سمندر کے اندر کھڑا کرنے میں استعمال ہوئے۔ یہ ریڈار اسٹیشن الاسکا کے قریب بحر الکاہل کے اندر بنایا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے وزنی اور بڑے لنگر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپین کے شہر سیلیناس میں لنگروں کا ایک عجائب گھر موجود ہے؟ ایک عجائب گھر میں دنیا کے قدیم اور جدید لنگر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس عجائب گھر کا نام ایک مشہور غوطہ خور فلپ کوسٹو کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عارضی لنگر 5 سے لے کر کئی ٹن وزنی ہوتے ہیں؟ جتنا بڑا بحری جہاز ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ وزنی لنگر رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی کشتیوں میں چھوٹے لنگر رکھے جاتے ہیں اور یہ لنگر وزن اور زیادہ ڈیزائن میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے قدیم لنگر، جی ہاں، دنیا کا قدیم لنگر 2007 میں دریافت ہوا۔ لکڑی سے بنا ہوا یہ لنگر ترکی کے ساحل کے نزدیک پانی کی تہہ میں ملا تھا۔ تحقیقات کے مطابق یہ لنگر 7ویں صدی قبل مسیح میں کسی یونانی جہاز کا حصہ تھا۔ پچھلے دنوں ایک جہاز کے لنگر نے انڈونیشیا کے ساحل پر تیل کے پائپ کو کئی جگہ سے توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں سمندر میں بہت زیادہ تیل شامل ہو گیا۔ اس تیل نے خاص علاقے میں مچھلیاں ہلاک کر دیں۔ پائپ کی مرمت کے بعد سمندر کی صفائی کر دی گئی۔ جی ہاں، یہ ہے لنگر جسے بحری جہاز کی بریک کہا جاتا ہے۔ یہ کئی ٹن وزنی ہوتا ہے۔ اسے اینکر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔